انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین کرام، میں اس وقت حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حق سبحانہ و تعالی سے دعا کریں کہ حق سبحانہ و تعالی مجھے صحیح کہنے اور اس پر ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج پوری دنیا کے اندر ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص، ہر آدمی ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، آج کا انسان کس قدر نادان ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کا کھیت غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہے اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ میرے محترم، آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی رو سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ میرے محترم، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ ظلم و زیادتی اور ایک دوسرے کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہیں، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اگر اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق بندے ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ ہو معاملی ہی کیوں نہ ہو ظلماً لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یہی معافی تلافی کرا لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس کے ظلم کے مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوگی تو اس ظلم کے مقدار مظلوموں کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے محترم، آج ہمیں موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو ان کی یہی معافی تلافی کر لیں۔ ہم میں سے جس نے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ و معاملی ہی کیوں نہ صحیح ظلماً لے لی ہو، وہ اسے واپس کر دے۔ اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے اور اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کوئی کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں مگر ان سے ہماری کوئی خلاصی نہ ہوگی، اور حقوق العباد کے سامنے یہ عبادات، یہ اطاعات، یہ بندگیاں بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بے چارگی اور مفلسی میں کوئی شخص نظر نہ آئے گا۔ میرے محترم، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسی آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہٰذا اس کو بٹھا دیا جائے گا اور دعوے دار اس کے پاس آئیں گے اور اس کی نیکیاں اٹھا کر دی جانے لگے گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائے گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ لہٰذا ان دعوے داروں کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے محترم، آج ہم غیبت و چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام و بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لی جانے لگے گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ جب مظلوموں کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے تو ہم اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کس سے کر سکیں گے؟ اور خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا، اور وہ حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ان اللہ لا یمنع ذا حق حق، سچ بات تو یہ ہے اگر وہاں بھی انصاف نہ ہو تو کہاں ہو؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، کل قیامت کے دن حقوق حقداروں تک ضرور بالضرور پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد رسی ہوگی۔ پھر بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر اور بڑی ذمہ داریوں کا اہل ہو کر اس قانون سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ اس کی گرفت اور پکڑ سب سے پہلے ہوگی۔ میرے محترم، یہ چند باتیں میں نے حقوق العباد کے تعلق سے پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور